پاکستان میں شدت پسندی میں 75% کمی۔ وطن عزیز پاکستان کو 9/11 کے بعد جس طرح کے شدید حالات اور بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا، شاید ماضی میں اس کی مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دنیا میں دہشت گرد کا ٹرینڈ 9/11 کے بعد چلایا گیا، جس میں امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں نے مسلم دنیا کو اس ٹرینڈ کی آگ میں دھکیل دیا۔ اس اصطلاح کی آڑ میں اہل مغرب اور ان کے اعلی کاروں نے جس قدر مسلمانوں کا نشانہ بنایا، اس قدر اس آگ میں شدت آتی گئی۔ پاکستان بھی 9/11 کے بعد امریکہ اور عالمی طاقتوں کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ ملک میں مقتدر بزدل قیادت نے امریکہ کو ہوائی اڈے دے کر اس پرائی جنگ کو اپنے ہی گھر میں لا کھڑا کیا، جس کے بعد دھیرے دھیرے ملک کا کونا کونا اس آگ کی تپش سے بھڑک اٹھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جس پرائی جنگ میں کودنے کے بعد پاکستان بہت سے اندرونی مسائل کا بھی شکار ہوا۔ ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک بحران دہشت گردی کا بحران تھا، جس میں اس قوم نے ہزاروں جانیں گنوائیں۔ سن 2006 میں باجوڑ کے ایک مدرسے پر امریکی ڈرون حملے کے بعد پاکستان اور بالخصوص قبائل میں امریکہ اور اس کے حواریوں کے خلاف نفرت کی ایسی لہر دوڑی کہ جس نے بہت کم وقت میں پورے ملک کے امن و امان کی صورتحال پر اپنا منفی اثر ڈالنا شروع کیا۔ باجوڑ مدرسے پر حملے میں 80 بچوں کی شہادت کے بعد پرویز مشرف کی جانب سے اس حملے کو دہشت گردوں پر حملہ قرار دینے کے بعد قبائلی عوام مایوسی کا شکار ہوئے اور پاکستان میں حکومت کے خلاف قبائل نے آواز اٹھائی۔ پھر جانبین میں اس قدر دوریاں پیدا ہوئیں کہ سن 2014 تک ملک میں دہشت گردی کی آگ ہر سو بھڑک رہی تھی۔ کراچی تا خیبر پورا ملک اس جنگ کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن سانحہ APS پشاور کے بعد ملک کی تمام قوتیں یکجا ہوئیں اور ایک حتمی فیصلے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کو تشکیل دیا گیا، جس پر فوری عمل درآمد شروع ہوا اور اس کے تحت کئی سزائیں دی گئیں۔ پھانسیوں کی ایک بڑی تعداد سامنے آئی۔ آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں قبائل میں آباد عسکریت پسندوں کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اگرچہ نیشنل ایکشن پلان سے متاثرہ افراد کا تعلق زیادہ تر مذہبی جماعتوں سے تھا، لیکن اس پلان کو وسعت دے کر بالخصوص سندھ میں قومیت اور سیاست کی بنیاد پر ہونے والی دہشت گردی پر بھی ہاتھ ڈالا گیا، جس کے بعد بہت سے لوگ نیشنل ایکشن پلان پر تنقید کرنے لگے۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے حملے بڑی حد تک کم ہو گئے ہیں، جس کا اعتراف گزشتہ دنوں وزیر اعظم کے زیر صدارت ہونے والے پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں چاروں صوبوں کی قیادت نے کرتے ہوئے امن و امان کی صورتحال میں 75% بہتری قرار دی، جبکہ ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی کافی عرصے سے تھم چکا ہے، کیونکہ پرویز مشرف نے ایک دفعہ بیرونی لڑائی اپنے گھر میں لا کر سنگین غلطی کر دی تھی، جس کے بعد یہ جنگ اندرونی لڑائی بن گئی۔ مگر اب اس اندرونی لڑائی میں ڈرون حملوں کی صورت بیرونی مداخلت زیادہ خطرناک تھی، اس لیے اپنے معاملات خود ہی نمٹنے کے لیے اس پلان کے تحت کارروائیاں کی گئیں، جس سے ملک میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہت بہتر ہو چکی ہے۔ ملکی سلامتی اداروں نے اس مشن کے دوران بہت قربانیاں دی ہیں اور قبائلی عوام کی قربانی کی لازوال مثال ہمارے سامنے ہے، کیونکہ انہوں نے اس ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے جان، مال اور خواہشات کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے ہی ملک میں ہجرت کی۔ بہرکیف قوم کی انہی قربانیوں کی بدولت آج ملکی صورتحال پہلے سے بہتری کی جانب گامزن ہے۔ ملکی اداروں کو چاہیے کہ بلا تفریق تمام سیاسی، مذہبی، قومیت اور صوبائیت کی بنیاد پر ہونے والی ایسی تمام سرگرمیوں کو نکیل ڈالے جس سے ملک کا امن و امان داؤ پر لگے۔